کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو ہم جس گردوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس کا دیکھنا تو ہے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا، ہمارا حال کیسا ہے، ہمارا مستقبل کیسا ہونا چاہیے. اور اس طرح وہ قومیں قائم بھی نہیں رہتی ہیں جو اپنے ماضی کے ساتھ اور اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. بالکل. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم رمضان کے ریفرنس سے جنرلی دیکھیں گے، لیکن میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب لوگ اسے یعنی اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم نے اگر اپنی یادیں بلٹ اپ کرنی ہے تو کون سی یادیں آپ نے رکھنی ہیں اور کون سی نہیں رکھنی. اب آپ دیکھیں کہ میں اگر بچوں کے حوالے سے دیکھوں، ٹین ایجرز کو دیکھوں، جو کریکلم پڑھایا جاتا ہے آپ کے تو ہیروز بدل گئے نا. جی بالکل. آپ جو نیٹ فلکس پہ موویز دیکھتے ہیں، آپ جو باقی چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہے، وہ سارا کچھ اور ہے جو مائنڈز کے اندر ہے، جو میموری بن چکا ہے. اور جب لوگ ملتے ہیں تو ان حوالوں سے پھر بات چیت بھی اسی ریفرنس سے ہوتی ہے نا، لوگوں کی مینٹل ہارمنی بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کی باہمی ہارمنی، جہاں کہیں 2 لوگ بیٹھیں، 4 لوگ بیٹھیں، 10 لوگ بیٹھیں، اختلافات پہ بات شروع کر تو اختلافات پہ بات ہوگی، تفرقے پہ بات ہوگی، یا پھر ان ہیروز پہ بات ہوگی جو ہمارے نہیں. ایسے ہی. تو ایسے میں یعنی ہمیں کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ جگہ دینی ہوگی. تو ہم سب سے پہلے رمضان کو دیکھتے ہیں، یہ مشکل کام کرنے کے بجائے آسان کام کر لیتے. اور کیونکہ رمضان میں دل کھلا ہوا ہے اور ہم ٹریننگ کی باتیں کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ یہیں سے آغاز کر لیں. تو رمضان کی کون سی یاد ہے جو ہمیں اپنے اندر رکھنی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے ہرا کا منظر یاد آتا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان ہی کی ایک رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ سے کہا تھا اقرا، پڑھیے، اور آپ نے کہا تھا ما انا بقارئ. تو انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، بھینچا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا. آپ نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں بھائی. اس نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آپ کو اس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہ آپ کو لگا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی، ہڈیاں سرما ہو جائیں گی. تو اس موقع پر جب حضرت جبریل نے کہا اقرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے سورہ العلق کی پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو اب جواز سامنے آ گیا کہ جو رب عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ علم کے معدوم ہونے کے باوجود پورا علم دے سکتا ہے. تو جس رب نے پیدا کیا، شکل و صورت دی، وہ رب علم بھی دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت ہے. ویسے یہ واقعہ اتنی دفعہ سنا ہے لیکن آج ایسے لگا کہ البم میں ایک تصویر لگ گئی ہے. اللہ کا شکر ہے، اور وہ ایک ویڈیو سی لگ گئی ہے کہ اچھا یہ وہ پہلا موقع تھا، یہ یاد ہے، وہ رمضان تھا اور یہ یاد دل میں رکھنی. یعنی یہ واقعہ میرے خیال میں کوئی ہزاروں بار سن رکھا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں ہزاروں بار سنانا بھی چاہیے، ہزاروں بار سنانا چاہیے. اور بڑی پیاری پوئم بھی ہے، عربک میں ہے، لیکن محمد النبینا ایک چھوٹا بچہ جب پڑھتا ہے اور پھر جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اس بچے کی آواز میں را کی بجائے اڑے آ جاتے، اکڑا، تو وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے. تو اس کو بھی ضرور سنیے، بچوں کو بھی سنوائیے، بڑوں کو بھی. مجھے تو خود بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، میں بار بار سنتی ہوں. ہم ہمیشہ جب ہم سائیکالوجی کے کچھ سبجیکٹس پڑھتے تھے، بیہیویئرس کے پڑھتے تھے، تو اس میں یہ بات ہوتی تھی کیونکہ کوئی خاص آواز، کوئی خاص موقع، کوئی خاص خوشبو آپ کو کسی خاص واقعے سے کنیکٹ کر دیتی ہے. تو اصل میں تو یہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے نا، اور اپنے اسلاف کے ساتھ یہ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. تو جیسے آپ اپنے البم میموری کارڈز بنا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ بنا رہے ہیں، بہرحال کے دیکھنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اینگل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پھر اس طرح وہ بھی یاد بڑی خوبصورت ہے کہ جب حضرت جبرائیل آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رات دورہ قرآن کروا رہے ہیں رمضان کی. بڑا ہی خوبصورت سلسلہ، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس. مجھے لگتا ہے اب آپ اپنی یعنی دوسری برین کی میموری میں دوسری تصویر ضرور لگا لیں، دوسری ویڈیو.
یہ امیجنیشنس ہیں، آپ کو کہیں اور لے جائیں گی. اور امیجنیشنس بھی سیکھنی پڑتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گاڈ گفٹیڈ بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یعنی سنبھالنا بھی پڑتا ہے. سنبھالنا بھی پڑتا ہے. کان رسول اللہ اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا، رسول اللہ کا دورہ قرآن کرنا پوری امت کے لیے سنت ہے سنت ہے کہ کس طرح سے قرآن مجید کو ریوائز کرنا ہے. اور آخری دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام 2 دفعہ دورہ قرآن کروا گئے، تو آپ سے سب کو پتہ چل گیا کہ آخری حصے میں یہ مشقت اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. مشقت بھی، اور پھر یہ کہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ریاضت کہ یہ آخری یہ بار ہے، اس پہ کمپلیشن ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو رمضان کی دوسری بڑی یاد جو ہے وہ دورہ قرآن ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے صحابہ کرام جس طرح تلاوت قرآن کرتے تھے، پھر جیسے سخاوت کا منظر ہمیں نظر آتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، روزے افطار کروانے کا، سحریوں کے مناظر، قیام اللیل کے مناظر، یہ سب ہماری یادیں ہیں الحمدللہ. اور یہ یادیں اس طرح سے میرا خیال میں اپنے بچوں کو سکھانا اور اپنی نسلوں کو سکھانا زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ ہم مشکل الفاظ میں سمجھائیں. یہ ہمارے اسلاف یا ہمارے بڑوں کی یادیں ہیں کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں.